جب جنت میں سیر کر رہے تھے، بس ایک آخری بات سن لو، جبرائیل سے کہا اللہ نے کہ آدم کو جنت کی سیر کرو، جنتوں کی، حوا اور آدم جبرائیل اور ملائکہ کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے لگے، خوبصورت، حسین، بیوٹیفل جنت ہے، جنت ہے، ہیون ہے، خوبصورت چیزوں کو، محلات کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے 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 ایک محل کے پاس آدم اور حوا پہنچے جبرائیل کے ساتھ، جو زمرد کا، سرخ زمرد کا، ریڈ زمرد کا بیوٹیفل پیلس تھا، بیوٹیفل۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب سنو دوستو، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں اس محل کے قریب جب آتا ہوں تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں یہاں پر کہ ہر 1000 سال کے بعد، 1000 ایئرز کے بعد جبرائیل کا جملہ ہے کہ ایک ستارہ بلند ہوتا ہے، اس محل کے پاس آتا ہے، چکر لگاتا ہے، صدقہ پھرتا ہے، واپس چلے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ 1000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا ہے۔ جبرائیل نے کہا آدم میں نے 30,000 سال سے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ دوستو اب جبرائیل کی ایج کا اندازہ لگاؤ، میں نے 30,000 سال، تو آدم نے کہا I want to go inside، میں اندر جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں ہے کیا، جو ستارے گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، صدقہ ہو رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا مجھے دروازہ نہیں معلوم، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے کہا پلیز دروازے کو بنا دے، وہ تو قادر مطلق ہے، کن فیکن ہے۔ دیکھا کہ سامنے خوبصورت دروازہ بن گیا۔ اب سنو، میں تاریخ اسلام، اہل سنت کی کتاب، قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب، حیات القلوب علامہ مجلسی، تاریخ اسلام نجم الحسن کراری کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ آئی ایم گیونگ یو ریفرنس۔ میں بامبے میں 8 دن اور ہوں، 20 تاریخ کو جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ کوئی ریفرنس پوچھتا ہے تو I'm ready to give you reference۔ بہرحال جبرائیل نے دعا کی، دروازہ بن گیا۔ حضرت آدم ہمارے باپ، ہماری ماں حوا اور جبرائیل اس پیلس میں، اس قصر میں انٹر ہوئے۔ جیسی انٹر ہوئے، زمرد کا، سرخ زمرد کا بیوٹیفل پیلس، انٹر ہوئے تو دیکھا پورا اندر روشن ہے اور ایک تخت رکھا ہوا ہے، نور کا تخت ہے۔ اس تخت کے اوپر ایک نور کا مجسمہ ہے، کسی خاتون کا، کسی لیڈی کا، کسی بی بی کا، نور کا حسین اور خوبصورت مجسمہ، اور اس بی بی کے سر کے اوپر ایک تاج جو چمک رہا ہے، اس بی بی کے گلے میں گلوبند ہے جو چمک رہی ہے، بی بی کے ایک کان میں ریڈ کلر کے ڈائمنڈ کے بندے، دوسرے کان میں گرین کلر کے۔ آدم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، کس کا مجسمہ ہے؟ تو آواز آئی آدم یہ میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے، ان کا مجسمہ ہے۔ دوستو پلیز آواز، میری بالکل ٹائم نہیں ہے، بس میں، ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے، اور ان کے سر پہ جو تاج ہے ان کے بابا کی رسالت کا تاج ہے، نبوت کا۔ ان کے گلے میں جو گلوبند ہے ان کے شوہر علی کی ولایت کا گلوبند ہے۔ ان کے کان میں جو بوندے ہرے اور سرخ، ایک ان کا بیٹا حسن ہے، ایک ان کا بیٹا حسین ہے۔ آدم نے پوچھا یہ کس کی نسل سے ہوں گے؟ تو آواز آئی آدم یہ تمہاری نسل سے ہے۔ اس کے بعد آدم نے کہا اچھا میری نسل سے؟ اب سنو، اس کے بعد آواز آئی آدم ذرا عرش الہی پہ سر کو اٹھا کر دیکھ، عرش پر، عرش پر، عرش پر، ذرا سر کو اٹھا کر دیکھ۔ اب سنو دوستو، خوش ہوں گے آپ، کب کا نام ہے؟ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل بھی آپ نے سنا، اب سنو، تیسرا لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابی طالب، اللہ کی نگاہ میں عرش پہ ابو طالب کا نام ہے۔ ارے اللہ کسی کافر کا نام عرش پہ نہیں لکھتا، سمجھے؟ ابو طالب سے باپ کے نام سے علی کا انٹروڈکشن عرش الہی پر ہے۔ میں نے کتابوں کے ریفرنسز دیے آپ کو، مولا کا نام ہے اوپر۔ کہا آدم
یہ وہ نام ہے. اس کے بعد دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد انت المحمود، علی انت اعلی، فاطمہ انت فاتح السماوات والارض، حسن انت المحسن، حسین انت خدیم الاحسان. پلٹ کے کہا آدم، جبرائیل نے کہا ان ناموں کو یاد کر لے، مصیبت میں کام آ جائیں گے. یہ ناموں کو یاد کر. اس کے بعد آواز آئی آدم انہی کا نور تمہارے پاس تھا، تمہارے صلب میں ان کا نور تھا جس کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. یہ نور اہل بیت تھا، نور محمد اور آل محمد تھا جس کو سجدہ کیا گیا، آدم کو نہیں. محمد اور آل محمد کا نور تھا جو چلا تھا اس زمانے سے لے کے. دوستو بس میں بات یہاں روکتا ہوں، میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. کل یہیں سے شروع کروں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، 5-6 دن اور ہے. وقت پہ پلیز نماز میں آ جائیں، مولانا کے پیچھے نماز پڑھے. میں 8 بجے میں مجبور ہوں، مجھے گلستان ہند جانا اتنی دور، اور ماشاءاللہ بامبے کی ٹریفک تو بڑی سموتھ ٹریفک ہے. بہرحال آدم نے جب سنا کہ ایک کان میں جو سبز ہے، گرین کلر ہے، وہ امام حسن ہے، دوسرے حسین ہے. نام حسین سنا، دل بھر آیا. کہا پروردگار یہ کیسا نام ہے کہ یہ نام سنتے ہی دل بھر جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ آدم یہ حسین میرے نبی کا نواسا، بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا. پہلی مجلس اللہ ذاکر تھا، سننے والا معصوم نبی آدم اتنا روئے کہ ہائے میرا حسین شہید ہوگا. عزیزو آدم نے تو دیکھا نہیں، اس کے بعد اتنا روئے. ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا، اس حسین کو جب اس حالت میں دیکھا کہ زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے، تو ہاتھوں کو بہلا کے کہا میرے لال، ماں کربلا کے میدان میں ہے، آجا میری آغوش میں. اس کے بعد وہ منزل آئی کہ حسین کی شہادت ہوئی. زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، شہزادی کے پشت پہ تازیانے بلند ہوئے. عزیزو امام زین العابدین سے کوئی پوچھا تھا مدینے میں کہ مولا روز عاشور جب خیمے جلے تو بچے اور سیلانیاں باہر کیسے آئیں؟ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. کہا کہ اگر یہ تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو کیسے دانے بکھر جائیں گے زمین پہ، اسی طرح حسین کے بچے زمین پہ بکھر گئے. کوئی ادھر جاتا تھا، کوئی ادھر جاتا تھا، فریاد کرتا تھا کہ ارے ہمارے رخسان نیلے ہو گئے، کان زخمی ہو گئے. اسی جلی ہوئی خنات میں زینب نے دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آتی. بچی کو ڈھونڈنا ہے، بچی کو تلاش کرنا ہے. ام کلثوم سے کہا کہ بہن سکینہ نظر نہیں آتی. بی بی سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، نہر کی طرف دیکھ کر کہا ابا سکینہ کہاں ہے؟ جب پکار رہی تھی تو ایک نشیب سے آواز آئی کہ بہن ادھر آؤ. اب جو دیکھا تو حالت یہ تھی کہ سکینہ حسین کے زخمی سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے. اٹھانا چاہا تو حلقوم میں بریدہ سے آواز آئی بہن آہستہ اٹھاؤ، میری بچی تھک کے سو رہی ہے. سکینہ کو اٹھایا. بی بی نے پوچھا کہ بیٹی تم نے پہچانا کیسے بابا کو؟ تو کہا پھوپھی اماں میں کہہ رہی تھی میرے رخسان نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، تو بابا کی آواز آئی الیہ الیہ سکینہ. میں اس آواز کے ذم چلی گئی. عزیزو اس کے بعد سکینہ کو جلی ہوئی خنات میں زینب لے کر آئی. رات کے ایک حصے میں پانی آیا، زینب نے سکینہ کو سب سے پہلے دیا. تو بی بی نے پوچھا مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہا بیٹی جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پلایا جاتا. بچی نے کوزہ آب لیا اور مختل کی طرف چلی. زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کنبے میں جھولے والا ہے جو سب سے چھوٹا ہے. عزیزو رات گزر رہی تھی،
بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ آپ نے شام غریبہ کی مجالس میں سنا ہوگا کہ جب رات گزر رہی تھی، جلی ہوئی خنات میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہے، خیا تلایا گردی کر رہی تھی، پہرا دے رہی تھی، تو شہزادی نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے۔ اس سوار کو دیکھ کے علی کی بیٹی کہنے لگی کہ اے آنے والے، ہم لٹ گئے، ہمارا بھائی شہید کر دیا گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا، ارے ہمارے بچے تھک کے سو رہے ہیں، جو کچھ لینا ہے صبح میں آ کے لینا۔ سوار بڑھتا گیا، جب قریب آیا تو زینب نے کہا میں عباس کی بہن زینب ہوں، رک جا۔ سوار اترا گھوڑے سے، چہرے پہ نقاب ہے، چہرے سے نقاب کو الٹا۔ ایک عرصے کے بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات، زینب کا دل بھر آیا، اپنے ہاتھوں کو علی کے گلے میں ڈال دیا، کہا بابا گھر اجڑ گیا، بابا میرا بھیا مار ڈالا گیا، بابا خیمے جلا دیے گئے، بابا بچے ذبح کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد حضرت عالم حسین المہدی ٹورز اور ماہ محرم نیاز کمیٹی کی جانب سے یہ جو عشرہ ہو رہا ہے، اس کی آج تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے، تاریخ اسلام کے عنوان پر، ہسٹری آف اسلام۔ اور یہ اتنی ضروری چیز ہے ہسٹری آف اسلام کہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام شروع کب سے ہوا اور کیسے آج تک پہنچا۔ اس لیے کہ ہم کو جو اسلام ملا ہے نا، وہ گرانٹیڈ اسلام ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں۔ ہم نے کوئی محنت کر کے، مصیبت اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے اسلام کو حاصل نہیں کیا۔ ہمارا اسلام بالکل سیدھا سیدھا ہمارے باپ دادا سے مل گیا، اس لیے ہم کو اتنی فکر نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے محنت کر کے اسلام کو حاصل کیا، مصیبتیں اٹھا کے حاصل کیا، ان کے دل سے پوچھو کہ اسلام کو حاصل کرنے میں کتنی تکلیفیں ہوئی۔ اور جیسا میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام جو ہے نا، ہمارا اسلام کیا، جو اسلام ہے جس کے لیے اللہ اشارہ کر رہا ہے، اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا فیوریٹ دین جو ہے نا، سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اللہ اسلام پہ جو رہے گا اسی کو ایکسیپٹ کرے گا۔ ہم سب مسلمان کیوں ہیں؟ ہم سب نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ سب کو جو جو عبادت کر رہا ہے اسلام پہ کیوں کر رہا ہے؟ ہم ایک غرض کے تحت کر رہے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے جنت میں جانا نہیں ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ عبادت اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری عبادت کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو بھی نماز پڑھتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جو بھی اس مذہب کو فالو کر رہا ہے، تو وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ہم کو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے، اینڈ آف آور لائف، ہم کو جنت میں جانا ہے۔ صرف مسلمان نہیں، کرسچینٹی میں جائیں، عیسائی لوگوں سے پوچھے، یہودی سے پوچھے، بدھسٹ سے پوچھے، ہندو سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے، جو جو مذہب پہ ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی تم عبادت؟ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ سب کے پاس جنت ہے۔ اور اسلام میں 72 فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں۔ ہر فرقے سے پوچھیں آپ، جتنے فرقے آج ہیں نا، بوری ہے، اہل سنت میں 4 حصے ہیں، کئی قسم کے فرقے ہیں دنیا میں، مسلمانوں میں، سب سے پوچھو، سب یہ کہے گا ہم کو جنت میں جانا ہے، اس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تم جنت میں جانے کی بات کر رہے ہو، عبادت کرنے کے لیے بات کر رہے ہو، تو عبادت تم اس لیے کر رہے ہو کہ اسلام میں رہنا ہے۔ تو اسلام ہے کب سے؟ 30,000 سال پرانا مذہب ہے، اپروکسیمیٹلی لگ بھگ 30 سے 35,000 سال کی ہماری تاریخ ہے، جناب آدم سے لے کے آج تک لگ بھگ 30-35,000 سال۔ اور 30 یہ پورے سالوں میں اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، 1,24,000۔ 4 آسمانی کتابیں آئیں، انشاءاللہ یہ ہسٹری میں آئے گا تو بتاؤں گا میں آپ کو۔
توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی اور قرآن آیا۔ پہلے جو 3 کتابیں تھیں وہ ختم ہو گئی، ہمارا قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آدم بھی جو آئے تھے وہ اسلامی لے کر آئے تھے، آدم کوئی اور مذہب لے کے نہیں آئے تھے۔ تو کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آدم اور حوا پیدا ہوئے جنت میں، ہمارے باپ اور ہماری ماں، اور ان لوگوں نے جنت کی سیر کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا تھا زمین کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے کہ ہم کو زمین پہ خلیفہ بنانا ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ نے کہا کہ آدم بہت دن رہ گئے جنت میں، تھینک یو ویری مچ، اب جائیے زمین پر۔ اللہ نے تھینک یو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا بابا بہت دن رہ گئے، اب چلیں آپ نیچے جائیں۔ آدم اور حوا جنت سے زمین پر آ رہے، پہلی مرتبہ۔ یہ پوری زمین، پوری دنیا خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، ایک انسان نہیں ہے۔ جانور ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پورے ٹریز ہیں ہر طرف، پوری دنیا اندھیری ہے، کچھ نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے۔ آسمان سے آدم اور حوا چلے، جبرائیل لے کے چل رہے ہیں ان کو نیچے۔ آدم کی پیٹھ کے اوپر ایک پتھر ہے، آدم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے۔ اچھا وہ آئے کیسا؟ کوئی راکٹ کے ذریعے نہیں آئے، معصوم مخلوق ہے نا، ہم معصوم مانتے، بابا تم معصوم نہیں مانتے۔ وہ اوپر سے نیچے اترے، جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، 3 آدمی کا یہ قافلہ چھوٹا زمین پر آیا۔ کہاں پہ آیا اس میں اختلاف ہے۔ جناب حوا کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ جدہ کے حصے میں اتری، اس لیے آج جدہ اس کا نام پڑا۔ آدم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سری لنکا، ہندوستان، پاکستان کا جو حصہ ہے نا، اس وقت کوئی ملک نہیں تھا، زمین ایک تھی، کوئی کنٹریز ڈیوائیڈ نہیں تھے، کوئی ملک نہیں تھے، ایک ہی زمین ہے، اور کچھ نہیں ہے زمین پر، کوئی نہیں ہے زمین پر، یہ حصے میں آئی۔ اچھا جب آدم جنت سے زمین پر آئے، جب تک جنت میں تھے وہ جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے، جنت کا ڈریس پہنے ہوئے تھے، لیکن جب زمین پہ آ رہے تھے اللہ نے کہا آدم یہ کپڑوں کو اتار دو جنت کے، اب پہن کے کیا جائیں گے؟ جنت کے درخت کے، وہاں اس ٹریز کے جو پھولوں کے درخت ہیں جنت میں، اس کے پتوں سے ان کے جسم کو سجایا تھا، اور وہ لوگ نیچے اترے۔ آپ ایک چیز یہاں غور کریں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم سری لنکا کے حصے میں، یہ حصے میں اترے، کوئی کنفرم روایت نہیں ہے، اختلاف ان روایتوں میں۔ بہرحال اگر ادھر اترے، اسی لیے آج انڈیا، پاکستان، سری لنکا، سنگاپور، بینکاک اور بنگلہ دیش، یہ جو حصہ ہے نا، یہاں پہ جتنے پھول ہیں اس میں خوشبو ہے، اسمیل ہے۔ اور جناب حوا اتری تھی ادھر سعودیہ کے، ادھر جدہ کی طرف۔ اچھا آپ کو یورپ، امریکہ میں جتنے پھول دکھیں گے، لندن میں ہو، فرانس میں ہو، پیرس میں ہو، سوئٹزرلینڈ میں ہو، پورا یورپ اور پورا امریکہ، پورا کینیڈا، میں تو زیادہ وہی رہتا ہوں، وہاں پہ ہزاروں قسم کے پھول ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے۔ گلاب ہے، خوبصورت اور حسین گلاب ہے، پھول نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، کسی پھول میں وہاں خوشبو نہیں ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے۔ دوستو وہ فائدہ ہی کیا جس میں خوشبو نہ ہو؟ ظاہری چیز کو تھوڑی دیکھنا ہے، خوبصورت پھول ہے پورا یورپ امریکہ میں، خوشبو نہیں ملے گی آپ کو، یہ حصے میں خوشبو ہے۔ تو علماء نے یہ کہا کہ آدم جب آئے اترے تھے جنت سے، جو ان کے جسم کے پتے اڑے تھے، جو ہوا اڑی تھی وہ اس ایریا میں پھیلی، اسی لیے اس ایریا میں خوشبو ہے، اس ایریا میں خوشبو ختم ہو گئی، یہ ایک روایت ہے۔ بہرحال آدم اترے، پہلا دن، فرسٹ ڈے زمین پر۔ اب آپ امیجن کریں کہ گھر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے زمین پر، صرف زمین ہے، سمندر ہے، پانی ہے، درخت ہے، جانور ہیں۔ اچھا اس وقت پورے جانور اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے، انشاءاللہ جناب نوح کے واقعے میں بتاؤں گا میں کہ کون سے جانور اس زمانے میں تھے اور جو اب ہے، اس وقت نہیں تھے۔ بہرحال اترے نیچے اترنے کے بعد اب کرے کیا؟ جنت سے آئے تھے، خوبصورت جنت سے آئے تھے، اب زمین تو کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے ہر طرف، دن تھا اس وقت۔ اترے، چاروں طرف دیکھنے لگے، جبرائیل چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا وہ پتھر کیا تھا؟ وہ پتھر کوہ ابو قبیس کے اوپر لا کے رکھا انہوں نے، مکے میں ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس، وہاں پہ رکھا۔ اور وہ پتھر کیا ہے؟ آج جو حجر اسود ہے نا،
وہ آدم جنت سے لے کر آئے تھے. حجر اسود جو خانہ کعبہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. حجر اسود کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی امپورٹنس ہے حجر اسود کی. اس کا ایک معجزہ میں بتاؤں آپ کو. یہ کتنے سال پرانا پتھر ہے؟ لگ بھگ 30,000 ایئرس، 30,000 سال. کتنے لوگوں نے اس پتھر کو چوما؟ انلیمیٹڈ، بلینز اور ٹریلینز لوگ، حساب نہیں کر سکتے آپ. ابراہیم کے زمانے سے آج تک جو پتھر خانہ کعبہ میں فکس ہے، آج بھی سنی شیعہ سب جا کے اس کو چومتے. بڑی امپورٹنس ہے اس کی. حجر اسود لگ بھگ 30,000 سال پرانا پتھر. لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس پتھر کو چوما. اگر آپ کوئی چیز کو، کچھ پتھر کو اگر آپ بوسہ دیتے رہے تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے وہ دب جائے گا، خوشبو ختم ہو جائے گی. کمال ہے اس پتھر کا معجزہ کہ بلین اور ٹریلین لوگوں نے چوما، جیسا ہے وہ ویسی ہے. اور وہ ایمان کو لیتا ہے، ایمان کو چھوڑتا ہے. بابا وہ گواہی بنے گا، گواہ بنے گا، وٹنس بنے گا اللہ کے پاس روز محشر. حجر اسود کی بڑی اہمیت ہے. میری ٹاپک نہیں بنا، میں بتاتا کہ حجر اسود کی امپورٹنس کیا ہے. حجر اسود لے کر آئے تھے اور انہوں نے لا کے اس پہاڑ پہ رکھ دیا تھا، کوہ ابو قبیس کے مکے کے پاس جو خانہ کعبہ کے پاس پہاڑ ہے. اور وہ جو لکڑی لے کے آئے تھے سٹک، وہی لکڑی بعد میں عصائے موسیٰ بنی. عصائے موسیٰ جو ہے نا، جس سے معجزے ہوئے، وہی لکڑی بنی. میں جناب موسیٰ کے واقعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکڑی کیا کمال کی چیز. جادو کی لکڑی تھی بھائی، وہ اسے جو چاہے کر لیں آپ. وہ ایسی لکڑی تھی کہ لکڑی زمین پہ پھینکتے تھے اجزا بن جاتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے. پھر جا کے پکڑ لیتے تھے، پھر لکڑی بن جاتی تھی. لکڑی سے پانی پیتے تھے، پانی نکلتا تھا. لکڑی سے وہ سواری بنتی تھی، اس پہ بیٹھ جاتے تھے، لکڑی چلنے لگتی تھی. وہ معجزے کی لکڑی تھی، جادو کی لکڑی. آپ صحیح جادو نہیں سمجھا، اللہ کے پاس جادو نہیں ہے. یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، جادو کی لکڑی تھی. بہرحال وہ عصا لے کر آئے تھے جناب آدم، زمین پہ اتر گئے. دن گزرا، فرسٹ ڈے، پہلا دن. پوری دنیا میں ایک آدمی، آدم، پریشان ہے، توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں. کتنا اچھا تھا جنت میں، لا کے مجھے یہاں زمین پہ پھینک دیا، اب میں یہاں کیا کروں. آدم کو بھوک لگی پیٹ میں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار مجھے کچھ ہو رہا ہے پیٹ میں. ان کو پتا نہیں تھا کہ بھوک کیا چیز ہے. جبرائیل آ گئے، آگے کہا آدم یہ دنیا ہے، یہاں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. اب تک جنت میں تھے، نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی. بھوک لگی تو پھر گندم کے درخت کو پیرا، گندم کو پیرا، فوراً درخت آ گیا. اس کو نکالا تو پتھر میں پیسوایا، کہا کہ ایسا پیستے ہیں اسے. پیس کے اپنی روٹی بنا کے جبرائیل نے بنا. بابا روٹی کھانا پڑتا ہے یہاں پہ، روٹی کھائی. بہرحال دن گزرا. جیسے ہی دن گزرا یہ مغرب کا وقت آیا. مغرب کا وقت آیا، سورج ڈوبنے لگا، دنیا میں اندھیرا چھانے لگا. اس وقت دنیا میں کوئی روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، کینڈل نہیں ہے، چراغ نہیں ہے. پوری دنیا اندھیری ہو گئی. آدم جیسا نبی رونے لگا، گھبرانے لگا، یہ کیا ہو گیا. ہاتھوں کو اٹھا کر استغفار کرنے لگے کہ پروردگار یہ کیا ہے. جبرائیل آ گئے، آگے کہا آدم یہ رات ہے، دن گزر گیا، اب رات میں آ گئے تم. روایت میں ہے کہ پہلی رات، فرسٹ نائٹ، زمین پر آدم نے جب گزاری، استغفار اور روتے ہوئے گزاری. اسی لیے ان کی نسل میں رات میں شب بیداری کرنا ثواب ہے کہ ہمارے باپ آدم نے کی تھی. رات ڈھلی، رات بھر روتے رہے، صبح کا فجر کا ستارہ نکلا. جبرائیل آئے، پھر آگے کہا آدم 2 رکعت نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھو اس لیے کہ ایک رات کے گزرنے کا شکر، ایک دن کے آنے کا شکر. جو نماز فجر آپ پہ واجب کی گئی نا، وہ اسی لیے واجب کی کہ ہمارے باپ آدم نے اس وقت پڑھی تھی. پہلی جو نماز پڑھی وہ آدم کی ہے، فجر کی نماز. میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا
کہ ظہر کی نماز کس نبی نے پہلے پڑھی، عصر کی کس نبی نے پڑھی، مغرب کی کس نبی نے پڑھی، عشاء کی کس نبی نے پڑھی؟ پرانے نبیوں نے پڑھی یہ نمازیں، تو ہماری امت محمدی میں یہ 5 نمازیں واجب کر دی گئی۔ فجر کی نماز آدم کی ہے، آدم نے پڑھی تھی۔ کیسی؟ رات کے گزرنے کا شکر، اب یاد رکھ لو، اب کم از کم فجر پہ اس لیے اٹھ جاؤ کہ رات گزر گئی، شکر ادا کرے، دن اچھا گزرے، شکر ادا کرے۔ اسی لیے کہا کہ جب نماز فجر پڑھی جاتی ہے نا، جو نماز فجر پڑھتا ہے اور اس وقت دعا مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی، رزق کا پرابلم نہیں ہوتا، روٹی کے لیے پریشان نہیں رہتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایک چیز یاد رکھ لے، جو نماز فجر وقت پہ پڑھے گا رزق اس کے پیچھے چلے گا، وہ رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، سمجھے؟ رزق اس کے پیچھے چلے گا۔ تم دن بھر پریشان گھومتے رہتے ہو کہ یہ پرابلم ہے، یہ جاب نہیں ملی، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا۔ پہلے اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھو، صرف 2 رکعت پڑھو اور ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے رزق کیسے پیچھے کرتا ہے۔ اور ایک بات بتائی گئی کہ جو نماز فجر پڑھے پابندی سے، وہ کبھی روز کے پیچھے نہیں آئے گی، روزی اس کے پیچھے آئے گی، وہ روزی کے پیچھے نہیں جائے گی جو نماز فجر پڑھے گا۔ دوستو کچھ اور، اب فجر کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیں، جب فجر پہ اٹھو نا، نماز پڑھ لو نا، 330 مرتبہ پڑھو، 330 ٹائمز، یا مسبب الاسباب۔ اس کے بعد ظہر پہ پڑھو 110 مرتبہ، اور مغرب عشاء کے بعد 118 مرتبہ پڑھو، 118 ٹائمز۔ 110 مولا علی کے اعداد ہے، 118 بی بی فاطمہ کے سلام اللہ علیہ۔ بہرحال یہ نماز مت چھوڑو، اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ ویوز کو کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ راستوں کو کیسے نکالتا ہے۔ انشاءاللہ ایسے راستوں کو نکالے گا کہ دیوار میں سے آپ کے راستے نکل جائیں گے، ہر ناممکن کو ممکن کر کے بتائے گا۔ 330 330 110 اور 118 یہ پڑھ کے دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد 70 ٹائمز پڑھو نماز فجر۔ فجر کی بات آئی اس لیے بتا رہا ہوں، مجھ سے خواہش کی گئی ہے، کئی فونز آئے کہ مجلس لائیو جا رہی ہے، تو مختلف جگہوں سے فونز آ رہے ہیں کہ آپ کچھ ہم کو دیں، رزق کا پرابلم ہے۔ دوستو 50 منٹ میں زیادہ تفصیل، میری ٹاپک ہی اتنی بڑی ٹاپک ہے کہ ناممکن ہے کہ میں آپ کو 9 دن میں پورے نبیوں کے واقعات سے کچھ باتیں بتا دوں۔ تھوڑا تھوڑا میں بریف کروں گا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ بہرحال تو 70 ٹائمز روزانہ نماز فجر کے بعد یا رب جلیل انا عبدک ذلیل کہیں، یا رب جلیل انا عبدک ذلیل، بہت چھوٹی دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں، بیٹھ کے کہیں، مصلی پہ بیٹھے، باہر چل کے، جہاں پڑھ سکتے کہ یا رب جلیل، تو رب جلیل ہے، تو سب سے بڑا ہے، اور میں عبدک ذلیل ہوں، میں تیرا بندہ ہوں لیکن ذلیل بندہ ہوں۔ یہ مولا علی کی دعا کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ اگر 70 مرتبہ کوئی فجر کے وقت پڑھے گا، سورج نہیں نکلے گا، اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں یقین کے ساتھ پڑھو، بیلیف کے ساتھ پڑھو، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے پڑھو، جس کا واسطہ دے رہا ہو اس پہ بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ واسطہ کسی اور کا دے، بالکل زبان پہ کہہ رہے مولا کا واسطہ لیکن ذہن کہیں اور ہے، ڈر ہے، شک ہے۔ دوستو شک میں زندگی مت گزارو، شک میں کسی اور نے گزاری تھی، آپ کو ضرورت نہیں، آپ یقین کے ساتھ مانگو، اس کی بارگاہ میں مانگو، امپاسبل کو پاسبل کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے، کہ ہر ناممکن کو وہ ممکن کر سکتا ہے، ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ کس سے مانگ رہے ہو اس پہ یقین ہو، بیلیو سٹرونگ ہو، اس کے بعد دیکھو، مانگ کے دیکھو۔ عزیزو اگر وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس یقین کے ساتھ مانگو۔ بہرحال آدم کے پہلی رات گزری، صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، اب اکیلے آدم، حوا کہیں اور، آدم ادھر، میاں بھی وائف ہو جو ہسبینڈ ہے، پوری دنیا میں ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، مرد اکیلے، ادھر عورت وہ، اور شیطان ہے جو اوپر سے آیا ہے، وہ آدم کے پیچھے پھرتا ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ نبی ہے، معصوم ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب آدم کو گمراہ نہیں کر سکا، آدم کو نہیں ستا سکا تو دوسروں کیا ستائے گا؟
ہوا کیا؟ دن گزرے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 سال، 2 سال، 200 ایئرس تک، 200 سال تک. سننا آج آسان ہے، اٹس ویری ایزی، ویری ایزی. 200 سال تک آدم روئے، گریہ آدم مشہور ہے. 200 ایئرس تک روتے رہے، استغفار کرتے رہے. اسی لیے کہا کہ استغفار کرتے ہوئے شرماؤ مت. افضل ترین عبادت استغفار ہے، ایکسیپٹنس، اپنے گناہ کا اعتراف. اصل بات یہ ہے دوستو کہ آپ کتنے ہی نیک ہو، اگر آپ نے استغفار نہیں کی تو آپ کے پرابلم سالو ہونے والے نہیں ہیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے 6-7 دن بامبے میں اور ہوں. میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، خواجہ مسجد والوں کو گفٹ دے رہا ہوں، تحفہ دے کے جا رہا ہوں آج کے مجلس میں، کہ اگر استغفار تم نے کثرت سے پڑھی، سب چھوڑ دو. استغفار کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو سے رہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اسکوٹر چلا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، کہیں ہو آپ استغفار کریں. استغفار کیسے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ انگلش میں کہیں I'm sorry، گجراتی میں کہیں مجھے معاف کر دے، اردو میں کہو اللہ تو مجھے معاف کر دے. کثرت سے استغفار کرنے والا ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچتا ہے. استغفار کرنے والا. شرما مت. کس سے مانگ رہے ہو؟ کس کے سامنے معافی مانگ رہے ہو؟ اللہ سے. دوستو آج یورپ امریکہ میں 2 چیزیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، 2 چیزیں سکھاتے ہیں وہاں پہ. کیا چیز؟ تھینک یو اور آئی ایم سوری. وہاں کا ہر بچہ تھینک یو بولے گا، آئی ایم سوری بولے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں نہ شکریہ ہے نہ معافی ہے، اس لیے کہ ہماری بگ نوز ہیں، ہم معافی نہیں مانگنا چاہتے. دوستو معافی کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ؟ ہمارے معصومین کا کیا طریقہ تھا؟ رات بھر عبادت کرتے. مولا علی کے خطبے اٹھا کے دیکھو نہج البلاغہ میں، صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کے دیکھو، صحیفہ فاطمی میں شہزادی کونین کے دیکھو کہ کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے. مولا کی مظلوم کربلا حسین ابن علی کی وہ دعا دیکھو، جو دعائیں روز عرفہ ہے، سب سے بڑی دعا ہے. میری خواہش ہے خواجہ مسجد کے مومنین سے، جو میری آواز سن رہے بامبے میں، میری خواہش ہے کہ وہ دعا آپ اس کا ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. عربی میں مت پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، جو زبان آپ جانتے وہ پڑھو. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے دوستو، وہ ایسی دعا ہے اگر کوئی شخص وہ دعا اپنی زبان میں پڑھے، حسین ابن علی کی روز عرفہ 60 ہجری کی دعا، کہ جس میں حسین نے دنیا کو بتایا بندگی کیا چیز ہے، اس میں بتایا کس طرح مانگنا چاہیے بتایا. اگر وہ دعا پڑھ لے تمہاری آنکھوں میں آنسو آنا لازم ہے، انقلاب آئے گا زندگی میں. اسی دعا میں حسین نے پلٹ کے کہا، پوری دعا مانگتے 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 حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگارا اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا؟ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا؟ یہ حسین کی دعا ہے. امام مانگ رہا ہے دعا، امام وقت استغفار کر رہا ہے، ہمارا باپ آدم استغفار کر رہا ہے. ہم کو عادت نہیں ہے استغفار کرنے کی. ہم نہیں کہیں گے اللہ کو سوری. بابا تم اللہ کو کہہ رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے گناہ تم صبح شام کرتے ہو، کم از کم اس کو تو کرو. کرنے دو، عادت ڈالو استغفار کرنے کی. پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، لائف چینج کیسا ہو جائے گی، آپ کا مقام کتنا ہوگا. استغفار کرنے والے کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے. عزت چاہتے ہو نا، عزت چاہتے ہو نا، یاد رکھو دنیا میں عزت نہیں ملتی، دنیا والے عزت نہیں دیتے، عزت کا دینے والا وہ ہے. وہ چاہے گا تو کوئی نہیں روکے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا پوری دنیا مل کے اگر چاہے کوئی اس کو عزت ملے تو عزت نہیں ملے گی. آپ کے سامنے تاریخ کے واقعات ہیں. عزت اگر وہ دینا چاہے ایسی عزت دے گا. وہ اگر ذلیل کرنا چاہے تو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ جب تک وہ حکومت میں تھا، پاور میں تھا، دنیا کہتی تھی کہ یہ کب تک کرے گا،
ظلم. لیکن جب ذلیل کرنا چاہا تو زمین سے اٹھا کے لوگوں کو بتا دیا. سمجھے صدام کے بارے میں؟ عزت کا مانگو اس سے، لوگوں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. جھکاؤ اس کے سامنے یا معصومین کے سامنے. امام بارگاہوں میں جاؤ، مولا کائنات سے مانگو، ابو الفضل سے مانگو، مادر حسین سے مانگو، عزت کا دینے والے. یہ عزت نہیں ملے گی. بہرحال 200 سال تک اب سنیں، 200 ایئرس تک آدم روئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. جب روتے رہے ایک سٹیج ایسا آیا 200 سال کے بعد آدم کے بارے میں یہ کہ جب روتے تھے آنسو نکلتے تھے نا، اتنے آنسو نکلتے تھے کہ چرند اور پرند اپنی پیاس بجھاتے تھے ان کے آنسوؤں سے. رونا سیرت آدم ہے. 200 سال روئے. جبرائیل آئے، آگے کہا بھائی کب تک رو گے، کب تک ایسی تڑپو گے؟ زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی. ان کا واسطہ دو جن کے نام تمہیں یاد دلائے گئے تھے. دوستو 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 بے چین بیدار ہو کے سنو. کہا ان کا واسطہ دو جن کا نور تمہارے پشت میں آیا تھا. تو کہا میں کیا کروں؟ میں یہ روایت تاریخ اسلام سے پڑھ رہا ہوں، نجم الحسن کراری کی کتاب، قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب. میری مجلس لائیو جا رہی ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو they can ask me. I'm in Bombay. میں ہوں 6-7 دن بامبے میں، 20 تک بامبے میں ہوں انشاءاللہ. میں ریفرنس دینے تیار ہوں، کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب. جبرائیل نے کہا کہ واسطہ دو، واسطہ. آدم نے کہا کیسے دو؟ اب اختلاف ہے کہ واسطہ انہوں نے کیسے مانگا. روایت کا جملہ ہے کہ 200 سال تک روتے رہے، دعا مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی. اس سٹیج پہ آدم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت اعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق حسن انت المحسن، بحق حسین انت خلیم الاحسان. روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کے اس بندے نے جب ان کا واسطہ دیا اور دعا مانگی تو اللہ نے توبہ آدم کو قبول کیا. توبہ قبول ہوئی. قرآن مجید 37 آیت، سورہ بقرہ پہلا سورہ قرآن کا، پہلا سورہ 37 یا 36 آیت نمبر، مشہور آیت. اللہ کہہ رہا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. 36 آیت نمبر یا 37 سورہ بقرہ قرآن کا پہلا سورہ. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، چند کلمات کی تعلیم دی. اور آدم نے جب ان کلمات کے ذریعے ہم سے مانگا تو ہم نے دعا کو قبول کیا. ہم بڑے تواب و رحیم ہیں، بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے. رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ کلمات کیا ہے؟ اس لیے کہ یہی کلمات کا ذکر اللہ نے ابراہیم کے لیے بھی کیا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہم بکلمات، کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا اور جب وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں امام بنایا. تو رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کلمات کیا ہے جس سے ہمارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ میرا نام تھا، میرے بھائی علی کا نام تھا، میری بیٹی فاطمہ کا نام تھا، میرے بیٹے حسن اور حسین کا نام تھا. جب تک ان کا واسطہ نہیں دیا آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو تمہاری کہاں سے ہوگی؟ تمہاری کہاں سے ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد والے
جب توبہ قبول ہوئی تو شیطان نے کہا ہو آدم کی تو توبہ قبول ہو گئی، ارے جس مقصد کے لیے میں زمین پہ آئے تھے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا وہ تو ختم ہو گئی، پھر واپس جنت میں چلے جائیں گے، آئے تھے جنت سے پھر جنت میں جائیں گے۔ آدم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا جس سے تمہیں واپس جنت ملی؟ تو آدم نے کہا میں نے 2 کام کیے دنیا میں زمین پہ آ کے، رویا اور وسیلے کو تلاش کیا، رویا اور وسیلے کو تلاش کیا۔ تو عزیزو شیطان نے ہاتھ پھیر کے کہا میں بھی شیطان ہوں، اب میں یہی 2 چیزوں کو تمہاری نسل میں تمہاری اولاد میں حرام کر دوں گا۔ اب اگر کوئی روئے گا تو کہوں گا بابا رونا نہیں، کوئی وسیلہ تلاش کرے گا تو کہے گا بابا وسیلہ نہیں ڈائریکٹ مانگو۔ تو یہ جو ڈائریکٹ مانتے ہیں یہ شیطان کی سیرت ہے، جو وسیلہ مانتے ہیں وہ آدم کی سیرت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہرحال 200 سال کے بعد آدم کی توبہ قبول ہوئی، آدم کے دل کو سکون تھا، اکیلے ہیں، ابھی ہوا سے نہیں ملے، زمین پہ اکیلے ہی ہیں بالکل، دل گھبرا رہا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں لیکن دل بڑا گھبراتا ہے، I'm all alone، بالکل اکیلا ہوں۔ تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آدم تم اپنے دل کو سکون چاہتے ہو نا، پیس چاہتے ہو نا، تو جاؤ ہمارے گھر کا طواف کرو۔ اچھا اس زمانے میں خانہ کعبہ جو ہے زمین وہی زمین پہ ایسا کعبہ نہیں تھا، ایک 2-3 روایتیں، ایک روایت یہ کہ سرخ یاقوت کا ایک کیمپ تھا، ایک خیمہ تھا، اس کا طواف کرتے تھے، کوئی نہیں تھا دنیا میں، کوئی نہیں تھا زمین میں، صرف آدم تھے ہوا تھے، جگہ وہی ہے خانہ کعبہ۔ یہ جو آج کی شکل میں ویسا نہیں تھا، یہ تو جناب ابراہیم کی بنائی ہوئی شکل ہے، پہلے ایک نور کا خیمہ تھا وہاں پہ، نور کا خیمہ، تو ملائکہ فرشتے آتے تھے طواف کرتے تھے جاتے تھے۔ تو جناب آدم نے کو اللہ نے کہا کہ آدم جاؤ اور طواف کرو ہمارے گھر کا، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ ابھی بالکل اکیلے آدم، ہوا بھی زمین پہ، لیکن دونوں میاں بیوی میں ملاقات نہیں ہوئی۔ تو روایت میں ہے کہ جبرائیل ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آدم ان کے پیچھے چل رہے تھے، چلتے چلتے، اور جناب آدم کا وہ کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ ہائٹ کیا تھی؟ پہلے انسان ہے 18 فیٹ کی ہائٹ تھی، 18 فیٹ، بہت لمبے۔ ان کے بیٹے کی خبر جناب حابیل کی خبر آج سیریا میں ہے، ڈماسکس میں۔ جن لوگوں نے سیریا کی زیارت کی ہے اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے انشاءاللہ، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو جلد سے جلد سیریا کی زیارت کرے بی بی کی۔ آج بھی ان کی خبر مبارک جناب حابیل کی سیریا میں موجود ہے، جا کر دیکھیں 12 یا 14 فیٹ کی خبر ہے، آج بھی آپ کو ملے گی وہاں پہ خبر ڈماسکس میں سیریا میں۔ تو بہرحال 18 فیٹ کی روایت ہے کہ 18 فیٹ کے اونچے پورے آدم، ویری اسمارٹ ہینڈسم آدمی، اونچے پورے، خوبصورت نبی ہے، معصوم ہے، چلے ہندوستان سے، ہندوستان میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ بھی تھے، چلتے چلتے خانہ کعبہ پہنچے۔ اب سنو، خانہ کعبہ پہنچے، خانہ کعبہ پہنچ کے طواف کیا، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگا کر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سامنے ایک پہاڑ ہے جسے صفا کہتے ہیں، آپ بھی عمرہ حج پہ جب جاتے ہیں تو صفا مروہ جاتے ہیں، صفا پہ چڑھے، صفا پہ چڑھ کر کعبے کو پلٹ کر دیکھا، نیچے اتر گئے، نیچے اتر کے چلتے چلتے میدان عرفہ تک پہنچے، جو عرفے کا میدان حج پہ جا کے وہاں تک پہنچے۔ ادھر سے جناب حوا مروہ پہ آئیں، دوسرا جو پہاڑ ہے وہاں سے چلی، وہ چلتے چلتے وہ بھی میدان عرفہ میں پہنچی۔ عرفہ ایک ملن کی جگہ ہے، ملاقات کی جگہ ہے، توبہ کی جگہ ہے، معافی کی جگہ ہے۔ ادھر سے حوا آئیں، ادھر سے آدم آئے، جب دونوں قریب آئے تو جبرائیل نے آگے کہا دس از یور وائف اینڈ دس از یور ہسبینڈ، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے شوہر آدم ہیں۔ 200 ایئرس کے بعد دونوں کی ملاقات، دونوں کا ملن ہوا، آدم اور حوا کا۔ بہت روئے دیکھ کے، بابا رونا بدعت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ روتے تھے، فطرت ہے، نیچر ہے، بہرحال وہ میری ٹاپک نہیں ہے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد زمین پہ نکاح ہوا، پھر اب میرڈ لائف شروع ہوئی، میرڈ لائف۔
شادی کی زندگی زمین پہ. اب ایک کپل ہے صرف پوری دنیا میں، صرف میاں بیوی ہیں اور کوئی نہیں. میرڈ لائف دونوں کی شروع ہوئی. اس کے بعد ان کے پاس پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل تھا. وہ پیدا ہوا. بچے کی پرورش، 3 آدمی ہو گئے پوری دنیا میں، زمین پر 3 آدمی ہیں، آدم، حوا اور قابیل. پھر کچھ دنوں کے بعد جناب حابیل پیدا ہوئے جس کی خبر شام میں ہے آج بھی. 2 بھائی قابیل اور حابیل پیدا ہوئے. 4 آدمی پوری دنیا میں اور کوئی نہیں. زندگی گزر رہی ہے. دونوں جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے 15 سال کے، اب جناب آدم کو فکر ہوئی کہ ان بچوں کی شادی کا کیا ہوگا. اب ان سے شادی کیسے، بچے جوان ہو گئے. ہاتھوں کو اٹھایا. دوستو ایک چیز یاد رکھو، اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کرو. وہی سیرت ہمارے معصومین کی ہے کہ کوئی پرابلم ہوتا ہاتھوں کو اٹھا دیتے. ایک عجیب چیز ہے. آپ اس چیز کو آزماؤ. آج میری بات سن لیں، آپ اب سے شروع کریں. کوئی آپ کو ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیز اس سے مانگو. معصوم کا واسطہ دے. ڈائریکٹ کبھی نہیں مانگنا، ان کا واسطہ دینا. کبھی نہیں مانگنا ڈائریکٹ. معصومین کا واسطہ دو اور مانگو. اپنا چھوٹی چھوٹی چیز، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ پروردگار اس وقت کھانا، اس وقت بھوک بہت لگ رہی ہے، پلیز کھانے کا انتظام کر دو. وہ خوش ہوتا ہے اس سے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. اب شرم کی کیا بات ہے؟ جھجک کیا ہے؟ رکاوٹ کس کی ہے؟ آدم کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز کو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. ہمارے مولا کا کیا عالم تھا؟ معصومین کا کیا عالم ہے؟ ہر وقت ہاتھوں کی بلندی ہے، ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہے. جب علی نہیں شرمائے تو آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ مولا علی نہیں شرماتے تھے اللہ سے مانگتے ہوئے، تو آپ کیوں شرما رہے ہیں بابا؟ اللہ کا رسول جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اتنی بڑی ہستی جس کے صدقے میں زمین اور آسمان پیدا کیے گئے، وہ رسول، اس کا کیا عالم ہے؟ ہر وقت یا سجدے میں رہتا، اس سے مانگتا، یا ہاتھوں کو بلند کرتا. کبھی نہیں شرمانا، کبھی نہیں شرمانا. اس سے مانگتے ہوئے نہیں شرمانا. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماؤ، بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماؤ. اس سے کیا شرما رہے؟ آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میرے بچے جوان ہو گئے، اب شادی کا انتظام کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں انتظام. اللہ نے جناب حابیل کے لیے ایک حور کو بھیجا. حور خوبصورت انسانی جنس کو، انسانی لباس میں، انسان کے لباس میں حور کو بھیجا. اس سے چھوٹے بیٹے حابیل کا نکاح ہوا. قابیل کے لیے جنوں میں سے، اجنوں میں سے ایک جنہ کو بھیجا، انسانی لباس بنا کر اس کو. وہ آئی، قابیل کا نکاح ہوا. دونوں بھائیوں کا نکاح ہو گیا. اب زمین پہ 6 آدمی ہو گئے. ہیپی میرڈ لائف. ینگ بچوں کی حابیل اور قابیل کی. ایک کے پاس حور ہے، ایک کے پاس جنہ ہے. آپ جنہ کی خواہش نہ کریں، حور کی خواہش کریں بابا، حور کی خواہش کریں. اللہ انشاءاللہ مومنین کو حور عطا کرے گا جنت میں، وعدہ ہے اللہ کا. دیکھیے حور کے نام پہ کتنا الہی آمین ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. دوستو میں جب سے بامبے پہلی محرم سے آیا ہوں، میرے ساتھ ایک پرابلم بامبے میں ہمیشہ رہتا ہے. 4 5 مجلسیں روز پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی 1 گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. صرف 10 منٹ رہ گئے 8 بجنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے مجھے بہت دور جانا ہے، گلستان جانا ہے پڑھنے. بہرحال میں 5 منٹ پڑھوں گا، 5 منٹ مصاحب، مجلس ختم. کل تھوڑا، آج مجھے ممبر تھوڑی دیر سے ملا، تھوڑا سا دعا تھوڑا کم کر لیں. ذکر حسین بھی دعائی ہے. مجھے 7 بجے 7:05 تک ممبر دے دیں پلیز. صلوات پڑھے محمد والے. میں مولانا انیس الحسن صاحب کا شکر گزار ہوں. مولا ان کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، کہ ان کی خدمات ہیں، ان کا پورا تعاون ہے. اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی اولاد کو خوش رکھے. ہمارے تمام علماء کو، مولانا شمس الحسن صاحب کی تشریف فرما، ان کو بھی اللہ خوش رکھے. بہرحال
آدم اور ہوا ان کے دو بہو سمجھے آپ, ڈاٹر ان لا, دونوں آ گئے. 6 آدمی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. 6 آدمی کی زندگی تھی. قابیل اور حابیل, 2 بیٹے. شیطان نبی کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکا. دونوں بیٹوں میں اس نے سلیکٹ کیا قابیل کو. قابیل سے آ کے کہنے لگا, بابا تیرے بھائی کو حور ملی, تجھے جنہ ملی. تیرا باپ تجھے نہیں چاہتا, آدم تمہیں نہیں چاہتے, ان کو تو خوبصورت بیوی, تم کو کالی پیلی. تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا جا کے باپ سے پروٹیسٹ کرو, ناراضگی کا اظہار کرو, جا کے باپ سے بولو. آئے جناب قابیل آیا, آ کے جناب آدم سے کہنے لگا, بابا آپ نے انصاف نہیں کیا, میرے چھوٹے کو حابیل کو آپ نے حور دلوا دی, مجھے جنہ. تو کہا میں نے کچھ نہیں کیا, جو کیا خدا نے کیا, اللہ کی طرف سے آیا. خاموش بیٹھ گیا قابیل. پھر آیا جناب آدم نے حابیل کو اپنا وارث بنا دیا, اعلان کر دیا کہ میرا وارث حابیل ہوگا, قابیل نہیں, بڑا بیٹا نہیں, چھوٹا بیٹا. پھر شیطان قابیل کے پاس آیا, آگے کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو تمہارا تم کو ملنا چاہیے خلافت, یہ تو بھائی کو مل رہی ہے, چھوٹا بھائی کو مل رہی ہے, تمہارا باپ تمہیں نہیں. اس طرح سے اس کو چینج کرنے لگا. پھر قابیل آیا باپ کے پاس, آنے کے بعد کہا, بابا آپ نے مجھے اپنا جانشین نہیں بنایا, حابیل کو بنایا. پہلا جانشین زمین پہ بن رہا تھا, پلیز غور سے سنیں, پہلا جانشین, ایک نبی کا وارث, ایک نبی کا سکسیسر. یہ بات اگر آج مسلمانوں کو پتہ چل جائے, سمجھ میں آ جائے, تو پورا جھگڑا ختم ہو جائے, پورا جھگڑا ختم ہو جائے, کوئی جھگڑا نہیں رہے گا اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے. پہلا جانشین, تاریخ اٹھا کر دیکھو, اہل سنت کی کتاب قصص الانبیاء, حیات القلوب ہماری کتاب علامہ مجلسی, اٹھا کر دیکھو. قابیل نے جا کے آدم سے کہا کہ بابا آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا, مجھے اپنا وارث نہیں بنایا, مجھے اپنا سکسیسر نہیں بنایا, آپ نے میرے اپنے چھوٹے بیٹے کو بنا دیا. تو آدم کا جملہ اہل سنت کی کتابوں میں پہلا خلیفہ اس زمین پہ بن رہا تھا. آدم نے کہا کہ بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے کیا. پتہ چلا خلیفہ اللہ بناتا ہے, سخیفہ میں نہیں بنتا. اسلام میں الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. اسلام میں جمہوریت نہیں ہے, سلیکشن ہے. تم الیکشن کر رہے ہو, پوچھو اپنے باپ سے کہ بابا کیوں بنایا. تاریخ میں جملہ ہے اہل سنت کی کتاب میں کہ آدم نے جواب دیا, میں نے کیا کیا, اللہ نے کیا, اللہ نے جو کہا میں نے سنا. ارے پہلا خلیفہ تو اللہ بنائے, کم درجے کا نبی آدم. پلیز 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 غور سے سنیں, آدم کم درجے کا نبی ہے. آدم کو پتا ہے کہ ان کی شریعت محدود ہے, نو آئیں گے یہ شریعت ختم ہوگی, نو کی شریعت شروع ہوگی. کم درجے کا نبی آدم, اس کا خلیفہ, اس کا جانشین تو اللہ بنائے. جو سردار آدم ہو, جو نبیوں کا سردار ہو, جس کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے, اس نے چھوڑ دیا کہ سلیکشن کر لو. ذرا سوچو مسلمانوں, سوچو, تاریخ پڑھو. ہمیشہ وہی بیٹا فرما بردار سمجھا جاتا ہے جو باپ کی اس بات پہ عمل کرے. ارے کیسا بیٹا ہے بابا, میں کیا کروں, بس میں یہی روکتا ہوں. کل بتاؤں گا کہ پہلا مرڈر, پہلا قتل کیسا ہوا. ابھی میں جناب آدم ہی پہ ہوں, بہرحال کل جناب آدم کو ختم کر دوں گا, وہ واقعات پورے. کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے کہ زمین پہ پہلا قتل کیسے ہوا, ریزن کیا ہے. 7 بجے پلیز مغرب کے وقت آ جائیں آپ لوگ. بہرحال یہاں میں بات کو روکتا ہوں.
کہ خلیفہ جناب حابیل کو بنایا گیا، قابیل کو خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ یہاں سے حسد شروع ہوا، جلسی، اور جلسی کہاں تک پہنچتی ہے کل انشاءاللہ۔ دوستو یہی حسد تھا، یہی جلسی تھی جو کربلا تک پہنچی۔ یزید کو حسد تھا، بنی امیہ والوں کو حسد تھا اہل بیت سے، جلسی تھی کہ جس کے نتیجے میں حق علی بھی چھینا گیا، فاطمہ کے دروازے پہ آگ بھی لگائی گئی، بی بی کا پہلو بھی شہید ہوا، چھوٹا سا فرزند جناب محسن کی شہادت بھی ہو گئی۔ عزیزو فاطمہ اس دن سے رو رہی ہے، یہ کہتی ہیں اپنے خبر رسول کو دیکھ کے کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں کی طرح بدل جاتی۔ یہ شہزادی کونین کی فریاد ہے۔ اس دن سے آج تک مادر حسین چین سے نہیں بیٹھی، کبھی علی کا ماتم کیا، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا ماتم کیا، کبھی کربلا میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویوں کے جلتے ہوئے خیموں کو دیکھ کے رویا، کبھی حسین کے گلے پہ خنجر کو چلتے ہوئے دیکھ کے رویا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کے رویا، کبھی علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھ کے روئی، کبھی قاسم کے لاش کے پامال ٹکڑوں کو دیکھ کر فاطمہ نے فریاد کیا، کبھی اون محمد کی میتوں کو دیکھ کے روئی، کبھی علی اصغر کے مزار کو بناتے ہوئے حسین کو دیکھا تو فاطمہ روتی رہی۔ عزیزو کبھی آپ نے سوچا کہ فاطمہ کا یہ حالت کربلا میں تھا تو روز محشر، روز قیامت جو عدل کا دن ہے، اس دن شہزادی کیسے آئیں گی؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ روز حسین ہے، اور جب میدان محشر گرم ہو جائے گا، پورے لوگ جمع ہو جائیں گے، تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ مادر حسین رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ عورتیں کیوں بند کریں؟ عورتوں کے لیے تو ایک موقع ہے کہ اپنی شہزادی کی زیارت کریں۔ تو علماء نے کہا کہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہوگا، اس لیے کہ فاطمہ جیسے آئیں گی کوئی فاطمہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ بالوں کو پریشان کریں گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا جس پہ تیروں کے بھی نشان ہیں، تلواروں کے بھی نشان ہیں، فاطمہ عباس کے کٹے ہوئے شانے، علی اصغر کی میت اور پیراہن حسین کو لے کے عرش الہی کے نیچے آئیں گی اور کہیں گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ یہ فاطمہ کی فریاد روز محشر ہوگی۔ بس عزیزو ایک روایت پڑھوں اور زحمت کو تمام کروں کہ شام غریبہ جب خیمے جلے، سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں تھی، تو اس وقت فاطمہ کہاں تھی؟ عصر تنگ کے ہنگام میں تو کربلا میں تھی فاطمہ، جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، شہزادی فریاد کرتی جا رہی تھی کہ پروردگار میرا حسین ہے جو شہید ہو گیا۔ واقع کربلا کے ایک عرصے کے بعد کربلا کے کچھ لوگ مدینہ آئے، مدینہ آ کر چوتھے امام کے پاس کچھ سوالات کیے، سوالات کر کے ایک سوال کیا کہ یا مولا ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ شام غریباں جب خیمے جل گئے تھے تو ایک بی بی تھی کہ جو ایک نشیب میں مختل میں ایک لاشے کے قریب بیٹھ کے بہت رو رہی تھی، اور وہی بی بی کبھی نہر پہ بھی نظر آئی کہ وہاں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ مولا یہ بتائیے کہ یہ بی بی کیا جلی ہوئی خنات میں سے آئی تھی؟ تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا نہیں وہ جلی ہوئی خنات میں سے نہیں آئی تھی، بلکہ میری دادی فاطمہ تھی جو جنت سے آئی تھی، کبھی میرے بابا کے لاشے پہ کہہ رہی تھی پروردگار میرا حسین مار ڈالا گیا، کبھی عباس کی لاش پہ بیٹھ کے رو رہی تھی کہ میرے عباس تیرے شانے کاٹ دیے گئے، تیرے سر زخمی ہو گیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی تھی کہ پروردگار فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ شہزادی کونین کا واسطہ پروردگار جہاں جہاں امام کے چاہنے والے مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما،
عزاداری کی حفاظت فرما، اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام۔ ایک صلوات پڑھ لے بآواز بلند۔ حضرت حسین خوجہ مسجد حضرت عباس اسٹریٹ کی یہ 4تھی مجلس ہے تاریخ اسلام کے عنوان پر، ہسٹری آف اسلام۔ پہلے دن سے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ دنیا شروع کیسے ہوئی اور ہر نبی کیسے آیا۔ وقت کی تنگی اور میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ مولانا نے بہت ہی اختصار کے ساتھ دعائیں پڑھوا کر نماز کو ختم کیا، اس لیے کہ واجب بھی ہو گیا اور ذکر حسین بھی ساتھ ہو جائے، دونوں ساتھ ہوں۔ بہرحال وقت کم ہے، نبیوں کے حالات بہت ہیں۔ ابھی جناب آدم ہی ختم نہیں ہوئے، آج انشاءاللہ میں کٹ شارٹ کر کے جناب آدم کے واقعات کو ختم کر کے جناب ادریس اور جناب نوح تک پہنچوں گا۔ اتنے انٹرسٹنگ اور اتنے دلچسپ واقعات ہیں کہ آپ کو جب بات آگے بڑھے گی تو اندازہ ہوگا کہ جناب ادریس کے واقعات بھی اتنے ہیں، جناب نوح کا طوفان کا آنا، کیسے طوفان آیا، کیسے اللہ نے کرم کیا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کے واقعات ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب ابراہیم کے بہت دلچسپ واقعات ہیں، ویری انٹرسٹنگ۔ اور اس کے بعد پھر جناب داؤد ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب یوسف ہے، جناب یعقوب ہے، جناب ادریس ہے۔ انہیں 1,24,000 انبیاء کے جو نام ہیں نا جس پہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے، وہ نام تاریخ میں نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن کتابوں میں 1,24,000 نام کہیں نہیں ملیں گے۔ معصوم کو معلوم ہے، امام کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ 1,24,000 نبیوں کے نام نہیں ہیں۔ اور تاریخ میں اختلاف ہے، 70 تک نام ہے، بعض روایتوں میں 130 تک نام ہے بس۔ لیکن ایمان رکھنا ہے، بلیو رکھنا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، آدم سے لے کے ہمارے رسول تک جو سلسلہ ہے وہ 1,24,000 کا ہے، لیکن ہسٹری میں نام نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نام نہیں ہے۔ اس کے بعد کتابیں ہیں 4، فرسٹ ڈے میں نے بتایا تو اس کو جسٹ بریف کر رہا ہوں۔ انجیل، زبور، توریت اور قرآن، پہلی 3 کتابیں آئیں ہر نبی کے ساتھ۔ انجیل جناب عیسیٰ کے ساتھ، زبور جناب داؤد کے ساتھ، توریت جناب موسیٰ کے ساتھ، یہ آئے۔ کئی نبیوں کے اوپر صحیفے اترے، جناب آدم کے اوپر پہلا صحیفہ اترا، صحیفہ وہ الگ تھا اور کتاب ہولی بک الگ ہے۔ 4 ہولی بک ہے ہمارے پاس اسلام میں، جس کو بلیو کرنا ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ 4 ہے، صرف اب ایک کتاب ہے قرآن، نہ انجیل ہے، ریئل انجیل۔ اب جو بائبل ہے وہ ریئل بائبل نہیں ہے، میں ذمہ داری سے ہم ریسپانسبل، ریئل بائبل نہیں ہے۔ توریت ہے لیکن ریئل توریت نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، جو یہودیوں کے پاس ہے۔ زبور جناب داؤد نبی پہ اتری تھی کتاب یہ، لیکن وہ اب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، اگر ہوگی تو وہ بھی صحیح مطلب اب جو ریئل بک ہے وہ نہیں ہے۔ جیسے انجیل ہے، اب جو آپ کے سامنے انجیل نظر آتی ہے انجیل ہے، لیکن جو اصل انجیل ہے جو جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے وہ انجیل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نیو ٹیسٹیمنٹس ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹس ہیں۔ آپ خود جا کر دیکھیں، نیو ٹیسٹیمنٹس ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹس ہیں۔ نیو ٹیسٹیمنٹس 100-200 سال کے بعد یہ لوگ بدلتے ہیں، ایک صرف کتاب قرآن ہے جو اب تک نہیں بدلا، صرف قرآن ایسا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر اترا، قیامت تک یہی رہے گا۔ اب آپ کے اوپر جو 6,500 آیتیں ہیں، 114 سورے، 114 سورات قرآن میں، بس وہ اس پہ ہمارا ایمان ہے، وہی قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی اللہ کی کتاب اس وقت اصل شکل میں نہیں ہے سوائے قرآن کی۔ اب وہ میری بحث نہیں ہے، ورنہ میں اتنا ڈیٹیل میں بتاؤں کہ کرسچینٹی کے اوپر پورا ایک اشرا پڑھوں گا کہ کرسچینٹی کیا ہے، یہ کرسچینٹی جو بات کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال میری ٹاپک نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور پڑھنے بابا سے بولا۔ بہرحال یہ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں ویری ویری کلیئر کہ ہماری ہسٹری جو ہے نا، میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ 30,000 ایئرس
میں نے 30,000 زیادہ کہا بابا، زیادہ. جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول میں 500 سال کا فرق ہے، 500 ایئرس. ہمارے رسول سے 500 ایئرس پہلے جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے. ہمارے رسول سے جناب ابراہیم کا جو زمانہ روایتوں میں ملتا ہے وہ 2633 ایئرس کا ہے، 2633 سال. آپ جس دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جناب آدم سے پہلے کی ہے، جس کے بارے میں فرشتوں نے اللہ سے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ دنگا فساد کریں گے زمین پر. اس کے اوپر آپ کو ایمان رکھنا نہیں ہے. وہ کیا تھے؟ اللہ کی پہلے بھی ایک مخلوق تھی زمین کے اوپر، لیکن اس پہ ہم کو بحث کرنا نہیں ہے، ایمان رکھنا نہیں ہے. ہمارا ایمان جناب آدم سے شروع ہوتا ہے، رسول تک جاتا ہے. یہ پیریڈ ہمارا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ نالج کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے تو وہ ایک الگ بحث ہے. کتابوں میں آپ کو ملے گا، ایون نجم الحسن قراری تاریخ اسلام جو انہوں نے لکھی، اس میں وہ واقعات موجود ہے. حیات القلوب میں ملے گا، قصص الانبیاء میں ملے گا. لیکن وہ پہلے کے حالات ہے، اس سے آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خبر کا سوال نہیں ہے کہ جناب پہلے کے حالات تم کیوں نہیں جانتے. ہم کو جاننا کب سے ہے؟ صرف جناب آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے ظہور امام، ظہور امام سے قیامت تک. یہ آپ کا ایمان ہے. تو میں نے جو 30,000 ایئرس کہا، میں نے زیادہ کہہ دیا. بعض کتابوں میں، اس لیے میں نے کہا اپنے دل سے نہیں کہا. ایکچولی اگر دیکھیں کتابوں میں، میں کتاب کے ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو. حیات القلوب اٹھاؤ، تاریخ اسلام نجم الحسن قراری کی مارکیٹ میں ملے گی، وہ اٹھاؤ. قصص الانبیاء اٹھاؤ، وہ بھی مارکیٹ میں ملے گی. اہل سنت کی بھی ہے، شیعوں کی بھی ہے. دو پورے کتابیں اٹھاؤ. اس کے بعد تاریخ دیکھو کہ ہمارے رسول سے جناب ابراہیم کا پیریڈ کتنا ہے، ہمارے رسول سے جناب عیسیٰ کا پیریڈ کتنا ہے، اور ہمارے رسول سے جناب موسیٰ کا پیریڈ کتنا. آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. یہ انگلش میں بھی آ گئی، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ہر لینگویج میں آپ کو ملے گی. میں نے جو 30,000 ایئرس کا ہے وہ زیادہ کا، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے، اس لیے میں نے کہا، اپنے دل سے نہیں کہا. بہرحال 30,000 بھی آپ کہہ رہے ہیں کم ہے. کم نہیں ہے بابا. آپ جس پیریڈ کی آج جو سائنس جو بتا رہی ہے نا، آج ہماری سائنس یہ بتاتی ہے کہ کئی ہزار سال، ملین ایئر کے چیزیں لوگوں کو نظر آ جائے. امریکہ میں ریسرچ ہوا کئی ملین سال کی. وہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، وہ پہلے کا ہے. یعنی پہلے جو مخلوق تھی اللہ کی، ہو سکتا ہے آنکھیں کچھ ملے ہوں گے ان کو. ہمارا جو پیریڈ ہے وہ 25-30 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ جناب آدم کی ٹوٹل ایج زمین پہ آدم 930 سال. نجم الحسن قراری لکھتے، علامہ مجلسی لکھتے 1030 سال. ٹوٹل حضرت آدم کی جو ایج تھی نا، وہ 1030 ایئرس انہوں نے زمین پہ زندگی گزاری تبلیغ کر کے. اترے زمین پر آئے، آنے کے بعد 1030 سال کے بعد انتقال کر گئے. اب اس طرح سے اب حساب لگائے. میں ایک ایک سال ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں. میں کتابوں کے میں ریفرنسز دے رہا ہوں، آپ جا کے چیک کریں. بہرحال صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بلند. بہرحال دوستو، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آدم نے اپنا وارث بنایا، سکسیسر بنایا، نائب بنایا. کس کو بنایا؟ اپنے دوسرے بیٹے جناب حابیل کو. اور قابیل جو بڑا بیٹا تھا اس کو کچھ نہیں دیا. شیطان قابیل کے پاس پہنچ کے کہنے لگا، تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی سکسیسر بن گیا، وارث بن گیا، جانشین بن گیا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چاہتا. قابیل باپ کے پاس پہنچ گیا. یہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے. کبھی باپ سے جا کے سوال مت کرو ایسے. اگر باپ کوئی چیز نہ دے تو اطاعت والدین ہے. یہ شیطان کی صفت، قابیل کی صفت ہے کہ ماں باپ سے پوچھنا، سوال کرنا. ماں باپ جو دے وہ لے لو، جو روکے وہ رک جاؤ. اطاعت والدین یہ ہے. ایک چیز یاد رکھیں، تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا تو ماں باپ کو جواب مت دو. ماں باپ کو جو جواب دیتا ہے نا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. اور کیسی واجب ہے؟ پوری عبادت ایک طرف، اطاعت والدین ایک طرف. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بہت مولا کو چاہتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، تو ماں باپ کی عزت اگر نہیں کرے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ قبول نہیں ہے. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے والدین کی عبادت، والدین کی اطاعت کرو. اس کے بعد جو ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ یہ اگر باپ کچھ دے تو لے لو، باپ کے سامنے اف مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے
اف جو ہے نا، لفظ اف یہ عربی کا سب سے کمتر لفظ ہے جو اللہ نے استعمال کیا. کبھی موقع ملا تو ماں باپ کی اطاعت پہ پڑھوں گا کہ ماں باپ کی اطاعت کیا، اوبیڈینٹ ماں باپ کے کیسے ہونا چاہیے. اور ایک چیز یاد رکھو دوستو، جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے نا اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کو کوئی عزت نہیں دے گا. رزق کا پرابلم مسلسل میرے اوپر پریشر ہے کہ آپ رزق کے بارے میں بہت کچھ دعا دیں، کچھ دیں. پہلے دیکھو ماں باپ تمہارے راضی ہیں تم سے؟ ماں باپ کی ناراضگی پھر اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہ ان ہاتھوں پر کبھی رحمت نازل نہیں کرتا جو ماں باپ کے لیے اطاعت میں نہیں رہتے. یہ قابیل کی سیرت ہے، قابیل کی، خدا لعنت کرے قابیل پہ. بہرحال قابیل کو جا کر شیطان نے کہا بابا تو کیا بیٹھا ہوئے، جا اپنے باپ سے پوچھ. قابیل پہنچ گیا جناب آدم کے پاس. کل بات یہاں تک چلی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بنایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. تو کہا پھر کس نے بنایا؟ کہا اس نے بنایا. پہلا خلیفہ بنا اللہ کی مرضی سے. دوستوں میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا عدل خداوندی کے خلاف ہو جائے گا. پہلے نبی کے خلیفہ تو اللہ بنائے اور آخری نبی کے خلیفہ امت بنائے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بہرحال آپ خود ڈیسائیڈ کریں. ہوا کیا؟ آدم نے کہا نہیں اللہ نے بنایا. تو کہا اگر اللہ نے بنایا یہ کیسے معلوم کہ اللہ نے بنایا؟ آدم نے کہا اچھا ایسا کر، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اللہ اگر کسی سے راضی ہوتا تو اس کے لیے نظر پیش کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتے تھے. نظر کرنا بھی سنت انبیاء ہے. نظر سے انکار مت کرو. آج کل ایک نیا عقیدہ ہمارے پاس یہ بھی آ گیا کہ نظر نیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر نیاز لازم ہے. پہلی نظر ہوئی تھی بابا تو اللہ نے، آدم نے کہا کہ نظر پیش کرو. اللہ اس زمانے میں نظر کا طریقہ کیسا ہوتا تھا؟ کوئی چیز کو کھانے پینے کی چیز، جانور، کوئی بھی چیز لے کے جا کے اوپن سپیس پہ، کھلی ہوئی چیز پہ سامنے رکھ دیتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہماری نظر کو قبول کر. آپ جیسا آپ کرتے ہیں، علم کا سورہ پڑھتے ہیں، سلوات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ کی بارگاہ میں ہم نظر کر رہے ہیں. اسی طرح یہ کہتے تھے کہ پروردگار یہ نظر کو تو قبول کر. تو آسمان سے آگ آتی تھی، آگ کا ایک شعلہ آتا تھا، جس کی نظر قبول ہوتی تھی اس کو لے لیتا تھا. تو جناب آدم نے کہا کہ تم دونوں نظر پیش کرو. قابیل نے اس وقت زراعت کرتا تھا، وہ قابیل، اس نے معمولی چیزوں کو لے جا کے اللہ کے سامنے رکھا. جناب حابیل نے کیا کیا؟ خوبصورت بکرے کو، بکرا جو اچھا بکرا تھا اس کو لے جا کے رکھا. اور ایک چیز یہاں یاد رکھیں، ہمیشہ جب تم اللہ کے سامنے کوئی چیز پیش کرو نا، اچھی چیز پیش کرو، اچھی چیز پیش کرو. تم جتنا اچھا دو گے، ایک چیز یاد رکھو، جب بھی نظر کرو ہمیشہ اچھی چیز رکھو. اس لیے کہ جو تم دے رہے ہو اسے، تم یقین کرو اللہ اسے کہیں زیادہ واپس کرے گا تم کو، کہیں زیادہ. اللہ کا ایک سٹائل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز دو، اس لیے کہ وہ اچھا ہے نا، اس لیے وہ اچھی چیز مانگتا ہے. تو حابیل نے کیا کیا؟ بکرا رکھا. قابیل نے کیا کیا؟ زراعت کے کوئی چیزیں رکھ دی. آگ آئی اوپر سے، حابیل کے بکرے کو ایکسپٹ کر، نظر کو قبول کر لیا. قابیل کو یہاں شکست ہوئی، ڈیفیٹ ہوئی، رونے لگا کہ اب یہ کیا ہو گیا. پھر شیطان پہنچ گیا، پہنچ کے کہا اللہ نے تیری نظر بھی قبول نہیں کی، تو بڑا بدبخت ہے. تو کہا میں کروں کیا؟ تو کہا اپنے بھائی کو مار دے. قابیل سے کہا کہ تو اپنے بھائی کو مار دے. قابیل نے کہا کیسے ماروں؟ تو کہا میں بتاتا ہوں. ایک پرندہ اڑ رہا تھا، برڈ، شیطان نے پکڑا. اچھا قابیل کو یہ نہیں معلوم یہ شیطان ہے، اس لیے کہ بڑی خوبصورت ڈریس میں آیا تھا. ایک چیز یاد رکھیں، کبھی آپ بھی شیطان کو پہچانیں گے نہیں، لیکن آپ سے ملے گا روز آ کے، بڑا حسین ڈریس پہن کے خوبصورت انسان من کی شکل میں آئے گا. اور آپ کو معلوم ہے شیطان کہاں ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے شیطان کا ایڈریس کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہمیں کیا معلوم شیطان کا ایڈریس کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں شیطان کا ایڈریس کیا ہے. میرے پاس بڑے ایڈریسز ہیں شیطان کے. کانٹیکٹ نمبر دیتا ہوں آپ کو کہ شیطان ملتا کہاں ہے. شیطان کسی چرچ میں نہیں ملتا، شیطان کسی سینما گھر میں نہیں ملتا، شیطان یہاں اور وہاں نہیں ملتا. شیطان ملتا ہے امام بارگاہ اور مسجدوں کے دروازے پر.
آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیطان کہہ رہا ہے قرآن میں، خواجہ مسجد کے دروازے پر، امام بارگاہوں کے دروازے کے انٹرنس میں، اندر نہیں باہر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ شیطان بیوقوف نہیں ہے، شیطان عقل مند ہے۔ شیطان نے قرآن میں کہا پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ اب بتاؤ صراط مستقیم کوئی اور جگہ ہے یا یہ جگہ ہے؟ شیطان ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اپنا، شیطان ہمارے پیچھے ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ تو آلریڈی اس کے پیچھے ہیں، وہ لوگ تو خود اس کے پیچھے، تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کرے گا؟ ٹائم ہمارے اوپر ویسٹ کر رہا ہے۔ انٹر ہوگا، آپ کو کہے گا بابا تم جا رہے ہو نا نماز کو، تم تو اتنے عبادت گزار ہو، تم روز نماز پڑھتے ہو مسجد میں۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آیا سب سے زیادہ عبادت گزار تو میں ہوں، آپ کی نماز گئی، ریاکاری بھرے گا اور کہے گا کہ جا بیٹھ کے یہ شخص کے بارے میں کچھ بات کر لو۔ مسجد میں ہم انٹر ہوئے، اپنے سگے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کے بارے میں اگر کوئی غیبت کی تو ختم ہو گئی نماز۔ غیبت سے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے حملے کرے گا۔ موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا، میں شیطان کا انٹرویو پڑھوں گا۔ شیطان کا ایک انٹرویو ہے تاریخ میں، شیطان سے سوال کیا گیا، اس نے جواب دیا، سوال کیا گیا، جواب دیا، اور اس نے بتایا اصل شیطان، وہ شیطان مسٹر شیطان جو ہے نا، جو آدم کو سجدہ نہیں کرے، وہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا پورا انٹرویو، میں انٹرویو پڑھوں گا کبھی موقع ملا تو، کہ کیسے شیطان حملہ کرتا ہے۔ اس نے پورے طریقے بتائے، پورے طریقے بتائے۔ اب میں یہاں بات ایک جب شیطان کی چل رہی تو ایک بات روک کے یہاں بتاتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے مرجع تھے، آغا خمینی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا، رہبر انقلاب اس کے راوی ہیں۔ مشہور بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے، شیطان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ شیطان حملے کیسے کرتا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے آج سے 100-120 سال پہلے۔ اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا عالم تھا وہ کہ امام زمانہ سے ان سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی تھی، اور امام نے ان کو کہا تھا کہ تو مجتہد ہے ایک مسئلے میں۔ بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی تھی۔ تو ان کے زمانے میں ایک عالم دین نے شیطان کو دیکھا خواب میں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں آئینے میں؟ بامبے والے نہیں دیکھتے ہوں گے، کویت والے دیکھتے ہیں آئینے میں روز۔ اس نے خواب میں دیکھا ریئل شیطان کو، خواب میں آئے، گلے میں رسے ہیں، بیلٹ ہے، جالی ہے، اور بڑا پریشان ہے۔ شیطان اور پریشان، کیا خافیہ مل رہا ہے ہاں؟ ہوا کیا؟ اس نے، یہ عالم دین نے پوچھا، بابا آر یو اوکے؟ تم صحیح ہو؟ تم بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بہت پریشان ہوں۔ رہبر انقلاب نے اپنی کتاب میں لکھا اس وقت، کہا تو کیوں پریشان ہے؟ تو شیطان اور تو پریشان ہے؟ تو کہا ہاں تمہارے شیخ نے پریشان کر دیا ہم کو۔ شیخ مرتضیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہا کیوں؟ کہا جب میں جو جال ڈالتا ہوں اسے توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ کے بارے میں مشہور تھا کہ نجف اشرف میں، مولا ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، وہاں نماز پڑھاتے تھے مسجد خضرہ میں، اور ان کے پیچھے 20-20 ہزار آدمی نماز پڑھتا تھا اس زمانے میں، 20,000 30,000 25,000 10,000، بڑی کثرت سے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ شیخ ہیں، سید نہیں۔ جب یہ گھر سے نکلتے تھے اور اگر ان کے ذہن میں خیال آتا میں اتنے 10,000 آدمی کے پیچھے میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، فوراً رک جاتے تھے، سوچتے تھے یہ میں نے کیا سوچا، میں تو نماز اللہ کے لیے پڑھانے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں 10,000 کو لیڈ کروں گا۔ آگے بڑھتے، کوئی کتاب لکھتے، اس زمانے میں قلمی کتاب تھی، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، پین سے لکھتے، کوئی ایک لائن لکھتے، ذہن میں خیال آتا کہ تمہاری کتاب اتنی مشہور ہوگی، تم کو اتنی عزت ملے گی، فوراً روک دیتے تھے، روک کے کہتے تھے یہ میں نے کیا سوچا، میں تو اللہ کے لیے کر۔ اس طرح شیطان کے ہر حملے کو وہ توڑتے جاتے تھے، بڑا پائس انسان تھا۔ تو اس مولانا نے پوچھا جو خواب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا شیطان سے کہ ٹھیک ہے بابا، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، شیخ مرتضیٰ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم بھی تو مولوی ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تمہارے پاس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، تم خود میرے پیچھے چل رہے ہو، سمجھے؟ پتہ ہی نہیں چلتا کون چلا گیا۔ تو بی کیئرفل، بی کیئرفل۔
اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں کہتے ہیں نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ کیوں کہا گیا؟ نماز سے پہلے کہا کہ تمہاری نماز خراب نہ کرے. کیوں کہا گیا کہ فوراً کہو شیطان کی شر سے اللہ سے پناہ مانگو؟ نماز سے پہلے مسجد میں کہہ رہے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ وائی؟ ہر کام کرنے سے پہلے شیطان کو کچھ سے دوری مانگو. تم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اتنے نیک ہیں، پتہ چلا مرنے کے بعد ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، پوری ریاکاری میں چلا گیا. You have to be very careful. یہ مت سمجھو کہ روز 17 رکعت، روز 5 وقت آ کے یہاں خواجہ مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو بڑا نیک ہو. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں. میں گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں. یہ کبھی مت سمجھو، کبھی بھی شیطان تمہاری عبادت کو خراب کرے گا. بہرحال شیطان نے قابیل سے کہا کہ اسے مار دو. قابیل نے کہا کیسے ماروں؟ پہلا مرڈر ہے دنیا کا، زمین کا پہلا قتل. شیطان نے ایک پرندے کو پکڑ کے پتھر سے اس کے سر کو مارا، وہ مر گیا. کہا ایسے مارو. تو قابیل نے پوچھا مارنے سے کیا ہوگا؟ تو کہا مارنے سے تمہارا بھائی مر جائے گا حابیل، تم کو تمہارا باپ جانشین بنا دے گا، اور تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیسا گمراہ کر رہا ہے. تو اس نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے. جناب آدم اور جناب حوا حج کے لیے خانہ کعبہ گئے ہوئے تھے، بیٹوں کو فلسطین میں چھوڑا. یہ لوگ مکہ گئے. جب مکہ گئے طواف کر رہے تھے، قابیل کو شیطان نے کہا کہ بھائی بہت اچھا موقع، باپ ماں گئے میں مار دو. حابیل لیٹے ہوئے تھے. قابیل آیا اور آگے کہا کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. تو حابیل نے کہا میرے بھائی، تم میرے بڑے بھائی ہو، تم مجھے مار کے کیا کرو گے؟ تو کہا نہیں میں تمہیں ماروں گا، تمہاری وجہ سے تمہاری نظر بھی قبول ہوئی اور تم جانشین بھی بن گئے. تو کہا میں نے کچھ کیا، بابا نے بنایا. کہا نہیں تم نہیں رہو گے تو مجھے بنا دیں گے. حابیل بھاگنے لگے، قابیل پیچھے پیچھے جانے لگا. ایک سٹیج آیا کہ سیریا میں ڈیماسکس کے پاس حابیل پتھر پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. قابیل نے اتنا بڑا پتھر لایا ان کے سر پہ مار دیا. جیسے ہی مارا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرا. سورج کو گہن لگ گیا، ہوائیں چلنے لگی، زمین کو زلزلہ ہونے لگا. پہلا خون زمین پہ ہوا، مرڈر، پہلا خون. آدم مکے میں، آدم نے یہ حالات کو دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا کہ حالات یہ بدلے کیوں ہیں؟ جبرائیل نے کہا آپ کے بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو مار ڈالا. آدم رونے لگے. مرثیہ آدم، گیریا آدم مشہور ہے. مرثیہ کہا، روئے 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 وہاں سے حج کر کے واپس آئے. آگے قابیل کو پوچھا کہ تو نے اپنے بھائی کو مارا؟ پہلا جھوٹ زمین پہ. اس نے کہا میں نے نہیں مارا. دیکھیں کیسا جھوٹ چلا. پھر وہاں سے آدم نے کہا تو نے حابیل کو مارا؟ اس نے کہا میں نے نہیں مارا. آدم نے کہا اس جگہ پہ مارا، جگہ بتائی. تو قابیل نے کہا کہ اگر یہاں مارتا تو خون ہوتا ہے، یہاں پہ خون کہاں ہے؟ تو اس وقت جناب آدم نے زمین کو بددعا دی، اس لیے کہ اس زمانے تک جب خون نکلا تھا تو زمین نے جذب کر لیا تھا، ایبزارب کر لیا تھا. تو آدم نے اس زمین کو بددعا دی کہ تو نے خون کو چوسا کیسے. وہ بددعا آج تک ہے کہ اب آپ جانور کو بھی ذبح کریں گے زمین کے اوپر تو خون زمین کے نیچے نہیں جائے گا. آزما کے دیکھیں، یہ آدم کی بددعا ہے. بکرے کو جب آپ ذبح کریں گے، اونٹ کو ذبح کریں گے، جو خون اگر آپ زمین پہ پھینک دیں گے، آج زمین خون کو چوستی نہیں ہے، خون کو ایبزارب نہیں کرتی، اس لیے کہ جناب آدم کی بددعا تھی کہ تو نے ایبزارب کیسے کیا. بہرحال آدم وہاں سے آ گئے. قابیل اپنی بیوی کو لے کے جناب آدم کے پاس سے چلا گیا. کہاں چلے گیا؟ شیطان اس کو بتانے لگا کہ یہاں چلو. یمن کے قریب ایک گاؤں میں قابیل جا کے بسنے لگا. جناب آدم روئے 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 100 سال کے بعد ان کے پاس جناب شیش پیدا ہوئے. اچھا جب جناب حابیل کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کی بیوی جو حور تھی وہ پریگننٹ تھی، پیٹ سے تھی. ان کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا جو جناب حابیل کا بیٹا تھا. حابیل ثانی انہیں کہتے ہیں. ایک بچہ وہاں پیدا ہوا. پھر ادھر جناب آدم کو شیش پیدا ہوئے جو ان کے سکسیسر بنے، جو نبی بنے بعد میں. ان کے بچے پھر باہر سے اسی طرح حوریں آئی اور جنہ آئی، وہاں سے نسل چلی. اس کے بعد ان کے بچوں سے ان دوسرے بھائی کے بچوں سے شادی ہوئی، کزنز میں شادی ہوئی، چچیرے بھائی، خلیرے بھائی، اس طرح شادی ہوئی.
اس طرح زمین پہ نسل بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ زمین پہ آبادی بڑھنے لگی، اور ادھر شیطان کی جو نسل چلی اس کے لیے کئی روایتیں ہیں، کئی روایتیں. میں ممبر کا تقدس کو رکھتے ہوئے بعض باتیں میں نہیں بتا سک رہا ہوں. اگر کوئی بات میں پوچھنا چاہتا ہے ممبر کے بعد تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کی نسل کیسے چلی. لیکن اس کی نسل حلال طریقے سے نہیں چلی، یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حلال طریقے سے نہیں چلی، بلکہ ان کی نسل حرام طریقے سے چلی. قابیل کی جو یمن میں، وہ شیطان کی اطاعت میں تھے، یہ اللہ کی اطاعت میں تھے. اللہ یہاں بتا رہا تھا، وہاں شیطان بتا رہا تھا. اس کے بعد جناب آدم کے اوپر صحیفے آئے، قرآن کتابیں، وہ صحیفے آنے لگے اوپر سے، اللہ کے پیغامات آنے لگے. اس کے بعد اللہ نے آدم سے کہا کہ جا کر قابیل کو اور اس کی اولاد کو تبلیغ کرو. جب جناب آدم یمن گئے قابیل کے پاس تو دیکھ کے تعجب میں رہ گئے. وہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ آگ کی پوجا کی جا رہی ہے. یہ جو آج پارسی مذہب ہے، پارسی مذہب بامبے میں بھی ہے، دنیا بھر میں، یہ جو مذہب ہے اس زمانے کا ہے، قابیل نے شروع کیا. اور یہ جو بت پرستی ہے یہ بھی اسی زمانے کی ہے. قابیل نے کو شیطان نے کیا کیا تھا، آگ سامنے سلگا کے کہا تھا یہ خدا ہے، اس کو مانو خدا. تو قابیل اور اس کی اولاد اس کو خدا مان رہی تھی. بت کو بنایا تھا، سٹیچوز بنائے تھے اور کہا تھا یہ خدا، اس کو مانو، اللہ کو مت مانو. تو قابیل اور اس کی نسل، اس کی اولاد بت پرستی کر رہی تھی. یہ بت پرستی کا مذہب یہ اسی اتنے 1000 سال پرانا ہے. اسلام کے بعد کا پہلا مذہب یہی ہے. اور یہ آگ کی جو پرستش کرتے ہیں یہ لوگ بھی اسی زمانے کے. بہرحال وہاں پہ جناب آدم جا کر تبلیغ کرتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ قابیل نے جناب آدم کی بات نہیں سنی، جناب آدم واپس آ گئے. اس کے بعد آدم کی زندگی گزر رہی تھی، ان کی اولاد پہ آپ تبلیغ کرتے جا رہے تھے. 930 سال 930 ایئرز، بعض روایتوں میں 1030 سال ہے، 1030 ایئرز. اس کے بعد آدم 21 دن بیمار رہے، 21 دن 21 ڈیز بیماری کے بعد انہوں نے اپنا کفن تیار کیا، کافور تیار کیا. جنت سے جبرائیل نے لا کے کافور دیا تھا اور انہوں نے سب دے کر کہا، شیش کو اپنا جانشین بنایا. اس وقت تک دنیا کی آبادی 3000 لوگوں کی ہو گئی تھی. 3000 لوگ اولاد آدم پھیل گئے تھے. 3000 آپ کی اولاد تھی اس وقت جس سال جناب آدم کی وفات ہوئی. 21 دن بیمار رہنے کے بعد، 21 ڈیز بیمار رہنے کے بعد جناب آدم، جمعہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، ان کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی. اس کے بعد جناب شیش، ان کے بیٹے نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا. اچھا، جناب آدم کی خبر مکے میں دفن کیے گئے تھے. طوفان نوح جب آیا تو جناب نوح نے طوفان نوح کے وقت جب کشتی چل رہی تھی، خانہ کعبہ تک پہنچی تھی، تو انہوں نے جناب آدم کے تابوت کو اٹھایا تھا، اٹھا کے اپنے ساتھ رکھا تھا. رکھ کر جب کوہ جودی پہ پہنچی عراق میں تو وہاں پر اس تابوت کو نکال کر انہوں نے 3 خبریں بنائیں. اب آپ سنیں کب کی خبر ہے. 3 خبریں بنائیں. کہاں بنائی؟ نجف اشرف میں. نجف اشرف میں 3 خبریں بنائیں. جناب آدم کو دفن کیا. آج بھی اگر جو مولا کی زیارت کو جاتا ہے نجف اشرف میں، وہ جناب آدم کی زیارت بھی پڑھتا ہے مولا کے سرانے، یا مولا کے 35 شاید. جناب آدم کی زیارت بھی پڑھتا ہے جناب نوح. جناب آدم اور جناب نوح دونوں نجف اشرف میں مولا کے پہلو میں دفن ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جناب نوح نے جب تابوت لے کر گئے، آدم کو دفن کیا، اپنی خبر بنائی. اپنی خبر بنا کر کیا کیا؟ ایک تختی لکھی، ایک پلیٹ لکھ کے دی. کون سی زبان میں؟ عربی میں نہیں ہے، ہیبرو زبان میں. ہیبرو زبان میں ایک تختی لکھی. کیا لکھی؟ کہ یہ آدم نبی کی خبر ہے، یہ اور نوح نبی کی خبر ہے، اور آخری نبی جو آنے والا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، اس کے وارث آپ دیکھیں کب کی بات ہے، کئی 1000 سال پہلے لکھا کہ یہ آدم نبی کی خبر ہے، نوح کی ہے، اور آخری نبی جن کا نام محمد مصطفیٰ، ان کے وارث، ان کے جانشین، ان کے سکسیسر جن کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کی خبر ہے.
تختی لکھی. عزیزوں نوح کو پتا تھا وارث کون ہونے والا ہے, ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. لکھا اسی لیے مولا علی نے شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی تھی کہ بیٹا مجھے پیچھے سے کاندھا دینا, سامنے جبرائیل اور میکائیل رہیں گے, وہ مجھے کاندھا دیں گے. اس کے بعد جب میرا تابوت ایک جگہ پہ پہنچے گا وہاں سے پتھر کو ہٹانا تو تمہیں خبر تیار ملے گی اور ایک تختی ملے گی. یہ تختی کب کی ہے؟ 25,000 اگر آج کی روایت لیتے ہیں تو آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 25,000 ایئرز پہلے نوح نے بتایا کہ وارث رسول کون ہوگا. اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون ہوگا. چل بات پڑھے محمد والا. بہرحال جناب آدم کا پیریڈ ختم ہوا. آدم کے پیریڈ کے بعد جناب شیش نبی بنے, اس کے بعد ان کے بیٹے بنے. بنتے 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 جو بڑا نبی آیا اس کے 2000 یا 1500 سال کے بعد جناب ادریس نبی اسی عرب میں آئے. ادریس کے حالات بہت ہیں. اچھا ہمارے 4 نبی زندہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے 4 نبی زندہ ہے. جناب ادریس, جناب الیاس, جناب خضر اور جناب عیسیٰ. یہ ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ 4 نبی آج بھی زندہ ہے. آج بھی جو لوگ امام زمانہ کی زندگی پہ بحث کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر امام زمانہ کو کیسے ملی, ارے جب 4 نبی کو اللہ زندہ رکھ سکتا تو اپنی حجت کو کیسے نہیں سمجھے. 4 نبی زندہ ہے, ادریس نبی, جناب الیاس, جناب خضر, جناب عیسیٰ. بہرحال ادریس نبی کا ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, چھوٹا سا, بس وہ پڑھتا ہوں ان کا. ادریس نبی عبادت بہت کرتے تھے, بے انتہا عبادت. پلیز غور سے سنیں, بے انتہا عبادت کرتے تھے. عبادت کرتے کرتے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کی دوسری مخلوق عبادت کیسے کرتے. ایک چیز یاد رکھو دوستو, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں, میں نے زینبیہ کے عشرے میں یہ بات کہی تھی, عشرے اول میں, جو میں عشرے اول میں زینبیہ میں مجلس میں پڑھ رہا تھا, اس میں یہ بات کہی تھی. ایک سینٹنس کہا تھا, وہ ریپیٹ کروں, پورا واقعہ نہیں. ایک چیز یاد رکھو, کبھی بھی عبادت پہ یہ مت سمجھو کہ بہت تم عبادت گزار ہو, کبھی مت سمجھو. اور یہ مت سمجھو کہ ہم سب سے زیادہ عبادت گزار, ہم سے کہیں زیادہ دوسرے لوگ ہیں عبادت کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھو, ہر زیرو, ایون پتے, ایون یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں نا, کب صبح کے وقت آواز آتی ہے, جو جتنے پرندے, جتنے جانور ہیں, میں کہوں جتنے جانور ہیں, انلیمیٹڈ ہیں, اتنے جانور ہیں, اتنی اللہ کی مخلوق ہے کہ آج سائنس, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے, لائیو جا رہی ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں دنیا میں ہر جگہ جاتا ہوں سائنس کی, میں آئی کین ٹیل یو کہ کیا سائنس کہہ رہی ہے. دوستو اتنی اللہ کی مخلوق ہے, اتنی مخلوق ہے زمین پر جو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتے, اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, زندہ ہے, عبادت کرتے ہیں اللہ کی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عبادت. انسان